السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کافروں سے، مشرکوں سے شادی کرنے سے منع کیا ہے۔ شادی بیاہ میں لڑکا اور لڑکی دونوں کا مسلمان ہونا بہت ضروری ہے۔ لڑکا مسلم ہو، لڑکی نان مسلم ہو، شادی جائز نہیں ہے۔ یا اسی کا الٹا، لڑکی مسلم ہو، لڑکا نان مسلم ہو، یہ بھی شادی جائز نہیں ہے۔ شادی بیاہ کے لیے ضروری ہے کہ لڑکا لڑکی یعنی جس سے شادی ہو رہی ہے دونوں مسلمان ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کافروں سے شادی کرنے سے یا کافروں سے شادی کرانے سے، کرنے اور کرانے دونوں سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ آیت پر غور کیجئے، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکہ عورتوں سے شادی مت کرو، اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے۔ مشرکہ خاتون سے، کافرہ خاتون سے خود شادی مت کرو، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ مسلمان نہ بن جائے۔ یہ نہیں کہ ان شادی کر لو پھر مسلمان بناؤ، جیسا کہ بہت دیکھا گیا ہے۔ شادی تم نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے، یعنی اسلام کی حالت ہی میں شادی ہو سکتی ہے۔ اسلام اگر قبول نہیں کی ہے، کافرہ ہے، مشرکہ ہے، شادی جائز نہیں ہے، اللہ نے منع فرمایا۔ اچھا، منع کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اگر کوئی شخص کافرہ عورت سے شادی کر لے تو ایک لمحہ کے لیے ذرا سوچے کہ اگر ہمارے گھر میں ایک مشرکہ اور کافرہ عورت آ جائے پھر گھر کا ماحول کیا ہوگا؟ بچے پیدا ہوں گے، بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے۔ سرپرست اور والد تو گھر سے باہر رہتا ہے، بچوں کی پوری تربیت کی ذمہ داری عورت ماں پر ہوتی ہے، اور ماں اگر کافرہ ہو، مشرکہ ہو، بدعقیدہ ہو تو سوچئے ہماری نسل اور ہماری اولاد کا کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کتنا رحیم ہے، اللہ رب العالمین کتنا حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف بلاتا ہے اور جہنم کی آگ سے نکالنا چاہتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کافرہ عورت سے شادی کر لے، یہ عمل ایسا ہے جو جہنم میں لے جانے والا ہے، نسل در نسل برباد ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ،
مشرکہ عورتوں سے خود شادی نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، یعنی اسلام کی حالت ہی میں شادی ہوگی، یہ نہیں کہ وہ کافرہ ہیں چلو شادی کر لیتے ہیں پھر ان کو مسلمان بنا دیں گے، غلط ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، مومنہ لونڈی یہ بہتر ہے اس مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تم کو مشرکہ عورت کا چہرہ اس کی شکل زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پہ کمپیئر کیا ہے، ایک عورت آزاد ہے اور ایک عورت آزاد نہیں ہے، لونڈی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ کافرہ اور مشرکہ عورت کے مقابلے میں مومن لونڈی زیادہ بہتر ہے، اگرچہ کافرہ عورت کی خوبصورتی لونڈی کے مقابلے میں زیادہ ہو، تم کو پسند ہو، لیکن پھر بھی چوائس کیا کرنا ہے؟ کافرہ عورت کو نہیں۔ اسی کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ جیسے خود نکاح نہیں کر سکتے ہو، ایسے ہی اپنی اولاد کی یا کسی دوسرے کی شادی کرا بھی نہیں سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، تم شادی مشرکوں سے نہ کراؤ یہاں تک کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں، ایمان قبول کر لیں۔ یعنی ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، ہم اپنی بہن بیٹی کی شادی غیر مسلم سے، مشرکہ اور مشرک مرد سے نہ کرائیں یہاں تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ مسلمان نہیں ہوئے شادی نہیں کرا سکتے ہیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایک مسلم، ایک مومن غلام یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں بھلائی ہے، بہتر ہے، خیر ہے اس مشرک مرد سے جو تم کو بھلا نظر آ رہا ہے، خوبصورت نظر آ رہا ہے، اچھا نظر آ رہا ہے، پوسٹ کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے بہتر نظر آ رہا ہے، وہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر کیا ہے؟ اس کافر سے بہتر وہ غلام اچھا ہے جو مسلمان ہے۔ تو اپنی بہن بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے غلام سے کر دو، یہ گوارا ہے، یہ کیا ہے؟ بہتر ہوگا۔ کس کے مقابلے میں؟ مشرک مرد کے مقابلے میں۔ ہم اپنی بہن بیٹی کی شادی مشرک سے کرائیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر کیا ہے کہ کسی غلام سے کر دیں۔ تو ان دونوں نقطوں میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین خود ہم کو یہ روک رہا ہے کہ ہم اپنی شادی مشرکہ عورت سے نہ کریں اور نہ اپنی بہن بیٹی کی شادی مشرک مرد سے کرائیں۔ اللہ رب العالمین اس کے آگے کیا کہہ رہا ہے جو ہم سب کو سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے کافی ہے۔ کہا اولئک یدعون الی النار، یہ سارے لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یہ سارے لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی شادی مشرکوں سے کی جائے، شادی مشرکوں سے کی جائے یا اپنی بہن بیٹیوں کی شادی مشرکوں سے کرائی جائے، یہ سارا کھیل، یہ سارا نتیجہ کہاں لے کے جائے گا؟ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنی مغفرت کی طرف اور اپنی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ رب العالمین کھول کھول کر کے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے غیر مسلموں سے شادی کرنے یا شادی کرانے سے منع فرمایا۔ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ عمل جہنم میں لے جانے والا ہے، یہ عمل اسلام سے خارج کر دینے والا ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کریں اور ان کی شادی کا مناسب انتظام کریں، ان کے لیے مناسب رشتہ ڈھونڈیں اور اپنے بیٹیوں اور بہنوں کی اچھی تربیت کریں کہ ان کی شادی کسی بھی طریقے سے نان مسلم کی طرف نہ ہو، غیر مسلم کی طرف نہ ہو۔ آج سماج دیکھ لیجئے
شہروں کی حالت دیکھ لیجئے کہ موجودہ سماج میں شہر میں یہ فتنہ اٹھ رہا ہے، شہر میں یہ فتنہ اٹھ رہا ہے کہ لو میرج کا فتنہ ہے کہ لڑکا غیر مسلم ہے، لڑکی مسلم ہے، شادی ہو گئی کورٹ کے ذریعے سے شادی ہو رہی ہے۔ یہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو مخلوط تعلیم ہے، جہاں پر بے پردگی ہے، عریانیت اور برہنگی ہے، لوگ عشق و معاشقہ کے فتنے میں ڈوب کر شادی غیر مسلموں سے کرائی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ تو بہت سارے غیر مسلم اور بہت ساری تنظیمیں اسی لیے پیدا کی گئی ہیں کہ وہ مسلم لڑکیوں کو اپنی طرف لائیں، مسلم لڑکیوں کو اپنے گھروں میں لے کر کے ان کو بہو بنائیں، ان کو اپنی بیوی بنائیں۔ یہ ان کی کیا ہے، ایک بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑی کوشش ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شادی بیاہ کے سلسلے میں ہم بہت ہی فعال رہیں، بہت فکر مند رہیں، اور اپنی بہن بیٹیوں کو ایسی تربیت کریں، بتائیں کہ شادی کے لیے اسلام کا ہونا بہت ضروری ہے، غیر مسلم سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا ہم سب کو ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔